امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد امریکی کانگریس نے بھی بھارت کے خلاف پاکستان کی مارکہ حق میں شاندار کامیابی کا اعتراف کر لیا ہے۔ امریکی کانگریس کا یہ اعتراف بھارت کے لیے ایک اور بڑا دھچکا ہے۔ امریکی کانگریس کے یو ایس چائنا اکنامک اینڈ سیکیورٹی ریویو کمیشن نے اپنی سالانہ رپورٹ امریکی کانگریس میں پیش کرتے ہوئے یہ تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے مئی میں بھارت کے ساتھ ہونے والی 4 روزہ جنگ میں عسکری برتری حاصل کی، مگر بھارت اس کی مسلسل تردید کرتا رہا۔ رپورٹ میں اس جنگ کے دوران چینی کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستان نے چینی اسلحے پر انحصار کیا اور مبینہ طور پر چینی انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھایا۔ کمیشن کی رپورٹ میں بھارتی فوج کے دعوے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ چین نے بحران کے دوران پاکستان کو 109 بھارتی فوجی مقامات کی لائیو انپٹس بھی فراہم کی اور چین نے اس جنگ کو اپنی عسکری صلاحیتوں کے تجرباتی میدان کے طور پر استعمال کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین دونوں نے مگر ان دعووں کو مسترد کیا ہے۔ کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے پاکستان کے ساتھ عسکری تعاون میں اضافہ کیا، جس سے بھارت کے ساتھ سیکیورٹی تناؤ میں مزید اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال نومبر اور دسمبر میں چین اور پاکستان نے 3 ہفتے طویل انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی اور اس سال فیبروری میں چین کی بحریہ نے پاکستان کی کثیر الملکی مشقوں میں حصہ لیا، جو دونوں ممالک کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعاون کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکی کانگریس کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ چین نے دونوں ممالک کی جنگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہتھیاروں کو نہ صرف آزمایا بلکہ انہیں تشہیر کے لیے بھی استعمال کیا اور 2019 سے 2024 تک پاکستان کو اسلحہ درآمدات کا قریباً 82% چین نے فراہم کیا۔ پاک بھارت اس جھڑپ میں چین کے HQ-9 فضائی دفاعی نظام، PL-15 فضا سے فضا میں ہی نشانہ بنانے والا میزائل سسٹم اور J-10 لڑاکا طیارے براہ راست اس جنگ میں استعمال ہوئے اور چین نے انہیں تجرباتی طور پر استعمال کیا۔ امریکی کانگریس کمیشن کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جون 2025 میں چین نے پاکستان کو J-35 5ویں نسل کے لڑاکا طیاروں KJ-500 اور بیلسٹک میزائل دفاعی نظام فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ اسی مہینے پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹ میں 20% اضافہ بھی کیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ کے بعد چینی سفارت خانوں نے اس جنگ میں اپنے نظام کی کامیابی کو سراہا، جبکہ پاکستان نے چینی ہتھیاروں کی مدد سے فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے مار گرائے۔ امریکی کانگریس کے کمیشن کی اس رپورٹ نے پاکستان کی مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر تصدیق مہر ثبت کر دی ہے۔ امریکی کانگریس کی یہ کمیشن امریکہ اور چین کی اقتصادی اور سیکیورٹی کا جائزہ کمیشن ہے۔ امریکی کانگریس کا قائم کیا گیا یہ کمیشن چین کی پالیسیوں کا امریکی معیشت اور قومی سلامتی پر اثرات کا جائزہ لیتا ہے اور ہر سال ایک مفصل تجزیاتی رپورٹ امریکی کانگریس کو پیش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی سفارشات دی جاتی ہیں کہ امریکہ چین سے متعلق اپنی پالیسی کیسے بنائے۔ یہ کمیشن چین کے فوجی اقدامات، بیلٹ اینڈ روڈ پالیسی، جنوبی ایشیا میں جارحانہ عسکری سرگرمیوں، ٹیکنالوجی، سائبر سیکیورٹی، تجارت اور اسلحہ سازی کے شعبوں میں تحقیقات کر کے کانگریس کو خبردار کرتا ہے۔ ناظرین، اپنی حالیہ سالانہ رپورٹ میں اس کمیشن نے پاکستان کی شاندار فتح کو تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ببانگ دہل بھارت کے 7 طیارے مار گرانے جانے کا بار بار دعویٰ کرتے رہے ہیں اور مودی سرکار کی اپنی ہی اپوزیشن جماعتیں بھی ٹرمپ کو کوٹ کرتے ہوئے مودی سے یہ سوال کرتی آئی ہیں کہ آپ چپ کیوں ہیں؟ مودی اب بولے بھی تو کیا بولے کہ 7 جنگی طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی تباہی کے مناظر پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ اگر بھارت آپریشن سندور میں کامیاب ہوا تو مودی سرکار سرکاری سطح پر امریکی صدر کے بیانات کی تردید کیوں نہیں کر پا رہی؟ امریکی صدر نے کل ہی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے وہ جنگ بھی رکوائی کہ جو دوبارہ شروع ہونے والی تھی۔ اسی طرح اس جنگ کے بعد پاکستان کی طرف سے فضائی راستوں کی بندش سے بھارت کو اب تک 4000 کروڑ سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ایئر انڈیا کے ایندھن اخراجات میں 29% تک اضافہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور طویل پروازوں کے دورانیے میں 3 گھنٹے کا مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ مالی گراوٹ میں گھری ایئر انڈیا نے حکومت سے اب 4000 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں۔ اس بھاری نقصان کے بعد بھارت چین کی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت نے چینی سرحد کے قریب متنازع علاقے اروناچل پردیش کے بلند پہاڑی علاقوں میں بھی فوجی مشقیں کی ہیں اور ان مشقوں میں جارحانہ دستوں کی توثیق کی گئی ہے، یعنی کہ سر کریک، آسام اور اب اروناچل پردیش میں بھارت کی فوجی مشقیں جاری ہیں۔